امریکی صدر نے ایرانی پاور پلانٹ پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ایران کے قابل احترام رہنما سے بات چیت کی، تفصیلی اور تعمیری بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے اور ہم بھی۔ معاہدہ ایران و خطے کے لیے بہترین آغاز ہوگا۔ امریکہ اور ایران کئی نکات پر رضامند ہیں۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ کے بیانات توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ، بہادر ایرانی عوام سے یکجہتی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات، سفارتکاری، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ یوم پاکستان ملک بھر میں ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف زرداری نے نوریرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ لندن برنٹ کی قیمت میں 10% کمی سے $102 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI 9% کمی سے $89 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بھی فی اونس $288 کمی ہوئی۔ پاکستان میں 1 تولہ 28,000 روپے سستا ہو گیا۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد، اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو اپنے خرچ پر ڈلوائیں۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 46 روپے فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو $53 ارب کا نقصان۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق جنگ نے خلیجی ملکوں کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی ہے، جس کے باعث ٹکٹس میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کے ایران میں آبادیوں پر حملے، تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری، تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید۔ اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، اسپتال کو نقصان پہنچا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا جا چکا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش، ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی، میزائل اسرائیل کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرے۔ تل ابیب، ایلات، بیروسبا، ڈیمونا اور عراق میں ایرانی حملوں سے تباہی، درجنوں عمارتیں ملیمیٹ۔ اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز جنوبی شہر عراق کا دورہ کیا۔ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے سعودی ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ابنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ابنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ابنائے ہرمز بند نہیں ہے، انشورنس کمپنیز جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہیں، معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔
چین کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. کشیدگی بڑھنے سے پورا خطہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا. چینی قیادت کی یوم پاکستان کی مبارکباد. چین کے صدر نے کہا پاکستان نے مختلف خطرات اور چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. پاکستان نے قومی ترقی کو فروغ دیا جس سے خطے میں امن استحکام خوشحالی کو فروغ ملا. برطانوی بادشاہ شاہ چارلز نے یوم پاکستان پر پیغام میں کہا پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات قابل تحسین ہیں جن کی قدر کرتے ہیں. اس سال شہر میں نئے منصوبے شروع ہوں گے اور کئی مکمل بھی ہوں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کریم آباد انڈر پاس 10 سے 15 اپریل تک شہریوں کے لیے کھول دیں گے. ہمارے لیے پیٹرول بحران بڑا چیلنج ہوگا. مصطفیٰ عامر قتل کیس. کراچی میں انور خان کے گھر پر چھاپے کے دوران مقابلے میں زخمی ڈی ایس پی ایس این ذوالفقار دم توڑ گئے. وہ لیاقت نیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے. پولیس نے 8 فروری 2025 کو ملزم انور خان کے گھر پر مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا تھا. نیو یارک ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا کا طیارہ لینڈنگ کے دوران ٹرک سے ٹکرا گیا. طیارے کا اگلا حصہ تباہ. 5 فائر فائٹر سمیت 100 سے زائد مسافر زخمی. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. البانیہ کے دارالحکومت ترانہ میں حکومت کے خلاف کرپشن پر شدید احتجاج. مظاہرین نے وزیر اعظم ایڈی مارا کے گھر پر پیٹرول بم برسا دیے. پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا. مظاہرین کا انتظامیہ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ. میٹھی عید کا تیسرا روز. سیر سپاٹے کا فائنل راؤنڈ. 2 دن تک عیدی جمع کرنے والے بچے عیدی خرچ کرنے میں پیش. ملتان میں شہریوں نے قلعہ کونا قاسم باغ کا رخ کر لیا. سکھر میں لب مہران پر سیر کے لیے آنے والوں کا ہجوم لگ گیا. گھروں پر بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری. جو کل بنے تھے مہمان آج بن گئے میزبان. میٹھی عید کے بعد کرکٹ کی عید کی تیاری. PSL 11 کے آغاز میں 3 روز باقی. اسٹیو اسمتھ سمیت غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز پاکستان پہنچنا شروع. کراچی کنگز کا اسکواڈ لاہور پہنچ گیا. PCB کے جاری کردہ نئے شیڈول کے مطابق کراچی اور لاہور میں 22 میچز کھیلے جائیں گے. افتتاحی میچ سمیت دونوں ایلیمنیٹر اور فائنل بھی لاہور میں ہوگا. توانائی بحران کے خاتمے تک شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کامنٹری پیلن کا اعلان. وسیم اکرم، رمیز راجہ، مائک ہیسن، نیک نائٹ اور JP ڈومنی، عروج ممتاز، بازید خان، مارک بچر، کارلوس بریتھویٹ، مارٹن گپٹل بھی شامل. شعیب ملک، ثنا میر، سلمان بٹ اردو کامنٹری کریں گے. صاحبزادہ فرحان ICC پلیئر آف دی منتھ قرار. صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز بنائے تھے. قومی بلے باز نے ورلڈ کپ میں 2 سینچریز بھی سکور کی. اور سلمان اقبال فلمز، اے آباد فلمز، بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ تو بالا ہو گیا. ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش. کراچی کے فلم بین خوشی سے نہال. فلم کی کہانی، ایکشن اور میوزک کو خوب سراہا. لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا. کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور سٹوری سب شاندار ہے. بیرون ملک میں فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے.